بات ہم کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج جو دستور کنونشن میں شرکت ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو خود اربوں روپے کے جن پر چارجز ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک لیجسلیشن بھی کی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تک وہ پڑا ہے کویسچن، اس پر ابھی سماعت ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو پنجاب میں الیکشن کرانے کا معاملہ ہے اس پر 3 ممبر بینچ کے حوالے سے جو کنٹروورسیز کی گئیں، جس طریقے سے حکومتی بینچز نے مسترد کیا، اور آج جب پیسے جمع کرانے کی ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن کو دینے کی، تو وفاقی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا بلکہ یہ قرارداد پاس کر دی کہ صوبوں کے اور مرکز کے الیکشن ایک ٹائم پر ہوں، جو صریحاً سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے، اور پھر جس وقت وہ ایک تو اس پر آپ کامنٹ کر دیجئے، اور دوسرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس وقت وہ نکلے باہر تو سوالات ہوئے ان سے 90 دنوں کے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ بالکل خاموش رہے۔ اور رضا ربانی صاحب سے بھی چند دن پہلے 2-3 دن پہلے پوچھا گیا تھا یہی سوال، تو وہ بھی بالکل اسی طرح خاموش رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا آج کل ماحول بنا ہوا ہے پارلیمنٹ میں یا الیکشن کے ایشوز کے حوالے سے یا کورٹس میں جس طرح معاملات پینڈنگ ہیں، تو قاضی فائز صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے جج ہیں، بڑے ڈیرنگ جج ہیں۔ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے، جب وہ مشکل وقت میں تھے، میں نے بھی ادھر انوائٹ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے اسپیچ کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے یا جس طرح عدلیہ کے بارے میں ہرزہ ثنائی ہو رہی ہے یا کنٹروورشل گفتگو ہوتی ہے، تو مناسب تھا کہ قاضی صاحب آج اس طرح کے کنونشن میں نہ جاتے، حالانکہ یہاں پارلیمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ لیکن میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے یہ بالکل خوش فہمی میں نہ رہیں۔ وہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو یقیناً یہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے۔ نہیں بھٹر صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، لیکن حدیبیہ پیپر مل پر تو ان کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی جو فیصلے انہوں نے دیے جس طریقے سے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل ان پر اپلائی نہیں ہوتی۔ تو کوئی اتنی پریشانی تو نہیں ہوئی شریف خاندان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مناسب تھا کہ قاضی فائز صاحب آج یہاں کنونشن میں شریک نہ ہوتے، کیونکہ یہ موسٹلی وہی لوگ ہیں جو اس وقت ہماری سپریم کورٹ پہ ہرزہ ثنائی کر رہے ہیں، ان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ مناسب تھا، اور ان لوگوں نے یہاں اس کنونشن میں بھی بیٹھ کے اسی طرح کی گفتگو کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور ان کے فیصلوں میں ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں جب ہمارے جج صاحبان جائیں گے تو یقیناً جو کنٹروورسی ہے اس کا زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے جو گفتگو تھی وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، وہ ججز کو ان کی ہرزہ سرائی تھی۔ کیا آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ججز کا کنڈکٹ ایون فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکس کریں؟ اور ججز کے بارے میں جو زرداری صاحب نے گفتگو کی، جو دوسرے اکابرین نے گفتگو کی، تو اس کو یہ کہنا کہ آئین آپ کو حق دیتا ہے، یہ بھی اپنی اوپینین، یہ اوپینین جو ابیوزز جو ہیں ججز کو اعلیٰ جوڈیشری کی، یہ اوپینین کہا جائے گا بھٹر صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایون پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ایسی گفتگو کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ایون کنونشن ہو یا کوئی جلسہ عام ہو، کہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں بڑے محتاط انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، اور جس طرح آج گفتگو ہوئی ہے اعتراض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا کہ قاضی صاحب اگر وہ کنونشن میں انہوں نے کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے، سیاسی باتیں کی ہیں، کنٹروورشل گفتگو کی ہے، تو زیادہ بہتر تھا کہ قاضی صاحب اس وقت بات کرنے کی بجائے اٹھ کے آ جاتے۔ یہ پہلے تو بہتر تھا کہ وہ جاتے ہی نہ، محتاط رہتے۔ آج کل جس طرح کا ماحول ہے، اور جیسے بڑا اوپنلی ہماری سپریم کورٹ کو 2 مختلف دڑوں میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ان کے فاصلوں سے بھی یہ بظاہر عام ایک شخص بھی یہ سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب تھا کہ یہ معذرت کرتے، اور اس کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا۔
جہاں تک آپ نے بات کی میاں رضا ربانی صاحب کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا اس وقت خاموش رہنا یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. حالانکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بھی اس پارٹی سے تعلق ہے، اور وہ بڑا کھل کے بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایک بھی قانون کا طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونے. بالکل. تو جب اگر اتنا واضح ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن اتنا واضح ہے، تو اس طرح کے میاں رضا ربانی صاحب جیسے بالکل ان کی خاموشی جو ہے بڑا تکلیف دہ ہے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.